افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 5 کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سورۃ النساء جو کہ پارہ نمبر 4 سے شروع ہوئی تھی، پارہ نمبر 5 میں بھی جاری ہے۔ اس پارہ میں کل 17 رکوع مکمل ہیں، آخری رکوع 18واں پارہ نمبر 6 میں بھی جاری ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 147 پر مکمل ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء، شوہر والی عورت سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم استمتاع کر لو تو ان کو مہر دے دو خوش دلی کے ساتھ، یہ مہر دینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ نکاح کی صورت میں مہر کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ بھی ہو تب بھی مہر کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مہر مثلی دیا جاتا ہے۔ اس مہر مثلی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اتنا مہر دیا جائے گا، اگر مقرر اور ذکر نہیں کیا گیا تو عورت کو اتنا مہر دیا جائے گا جتنا کہ اس کے خاندان میں اور عورتوں کو ملا ہے، اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر مقرر کرنے کے بعد یہ کوئی حتمی چیز نہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ کی جا سکے، بلکہ شوہر چاہے تو اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اپنی خوش دلی سے اس کو پورا بھی معاف کر سکتی ہے یا اس میں کچھ حصہ بھی معاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح مہر کی ادائیگی میں تعجیل اور تأجیل، یعنی فوری ادا کرنا یا بعد میں ادا کرنا، جس کو معجل یا مؤجل کہا جاتا ہے، یہ صورت بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ دینے کا ارادہ ہو۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 26، 27، 28۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو خوب واضح کر کے تمہیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ احکامات صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ عطا کیے گئے تھے۔ اور یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آسان احکام دیتا ہے تاکہ تم ان کو آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکو۔ اگر سخت احکامات ہوتے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا، اور ساتھ ہی انسان کے لیے فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو جب انسان کمزور ہے تو وہ احکامات، سخت احکامات اس کے لیے مناسب نہیں، حکمت کے خلاف ہیں، اس لیے اللہ نے احکامات ایسے عطا فرمائے ہیں جو کہ آسان ہیں، عمل ان کے پر کرنا بھی آسان ہے۔ آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی کے ساتھ، اور ناحق خون نہ کرو۔ انسانوں کے جان مال کی حفاظت اور ان میں ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ لیں،
یہ ناجائز ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اپنا مال بھی باطل طریقے پر کمانا اور خرچ کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنی جان کو بھی قتل مت کرو، اس سے مراد خودکشی ہے کہ یہ بھی حرام ہے، اور نہ دوسروں کو قتل کرو کہ دوسروں کی جان و مال بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے۔ یہ آیت تمام انسانوں کے مالی اور جانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، اور خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ اہل ایمان کو اس بات پر پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ امن و امان کے قائم کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر فساد سے بچنے کے لیے یہ کام کریں کہ دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ لیں، اور اپنے مال کو بھی ناحق طریقے سے نہ لیں اور نہ خرچ کریں، اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کے ایک خاص فضل اور انعام کا ذکر ہے کہ ایمان والے اپنے آپ کو کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچا لیں تو صغیرہ گناہ اللہ رب العزت خود معاف فرما دیں گے۔ اس آیت میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ ترغیب یعنی نیک کاموں کا شوق دلانا، اور ترہیب برے کاموں کی مذمت سامنے رکھ کر، عذاب سامنے رکھ کر اس سے بچنے کی تاکید کرنا۔ تو آیت میں دونوں چیزیں فرمائی گئیں، ترغیب بھی اور ترہیب بھی، کہ جب کبائر سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو صغائر ہم تمہارے خود معاف کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صغائر مختلف نیکیاں کرنے سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے مراد بھی صغیرہ گناہ ہیں کہ وہ نیکیاں ان کو ختم کر دیتی ہیں، البتہ کبیرہ جو گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حکمت کے تحت فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں نہ عورت کی کسر شان ہے، نہ اس میں عورت کا کوئی نقصان ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتوں کی، نیک خصلت عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی جان اور عزت کی، مال کی حفاظت اللہ کے حکم سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اسی آیت میں فرمایا گیا کہ جن عورتوں سے کوتاہی کا تمہیں خدشہ ہو یا کوتاہی ان سے سرزد ہو جائے تو ان کی اصلاح کا طریقہ فرمایا گیا ہے۔ فاعظوہن، 3 طریقے فرمائے گئے، فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی پہلے نرمی سے سمجھایا جائے، اصلاح اس سے ہو جائے تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سے اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اگلا درجہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان سے بستر الگ کر لینا۔ گھر الگ کرنے کی ممانعت فرمائی گئی کہ اس سے فتنہ اور فساد اور بڑھے گا، صرف بستر الگ کر لیا جائے تو اس سے بھی ناراضگی کا اظہار ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اصلاح ہو جائے۔ آخری صورت تیسری وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کی یعنی تنبیہ کرنے کی، اور فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف مرد اور نیک مرد اس شق کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن فرمایا گیا، اجازت دی گئی کہ جب ان کی طرف سے کوتاہی بڑھ جائے اور نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کی اجازت آخری درجے میں رکھی گئی ہے۔ آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، مرد و عورت کے آپس کے تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا کہ 2 حکم یعنی فیصلہ کرنے والے مقرر کیے جائیں، ایک مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا، اور وہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔
مصالحت کی کوشش ہوگی، اور اس حوالے سے مصالحت کی اہمیت کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب کی حرمت سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس وقت ایک واقعہ پیش آ گیا کہ کسی صحابی نے نماز پڑھ لی اور لکم دینکم ولی دین کا مفہوم غلط ادا کر لیا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ کا احسان اور فضل ہوا کہ طہارت کے لیے پانی کے قائم اس امت کو یہ فضیلت دی گئی، اس سے پہلے کسی امت کو یہ سہولت نہیں دی گئی تھی۔ آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اگر شرک سے توبہ کر لی جائے تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور شرک کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں شرک کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کو ان کی امانت ادا کر دو، امانت ان تک پہنچا دو۔ ادائے امانت کی تاکید میں یہ آیت بہت اہم ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ کوئی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس میں کوئی فیصلہ کرنے کی بات ہو تو عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس کو لازمی قرار دیا جائے۔ عدل اور انصاف امن عامہ کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو واضح ہے، اولو الامر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کسی چیز کا نظام اور انتظام ہو، یعنی وہ امیر ہو، جماعت کا امیر ہو، کسی علاقے کا امیر ہو تو اس کی اطاعت کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ البتہ خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت ناجائز قرار دی گئی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تنازع کوئی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی اس میں اپنا فیصلہ تلاش کرنا ہوگا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے احکامات میں ان کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے مبعوث کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے گی جس طرح کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی گئی۔ آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے قبول اور تسلیم نہ کر لے۔ آیت نمبر 70، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آیت مبارکہ میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ بہترین دوست ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، جو آپ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، فَأُولَئِکَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا جو ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہداء کہ جو اللہ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اپنی جان کی بازی لگا کر، جان کی قربانی دے کر راستہ ہموار کرتے ہیں تاکہ دین پر عمل کرنا، دین میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آخری درجہ صالحین کا ہے، تو فرمایا گیا کہ صالحین کی صلاحت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ شہداء کی قربانی نہ ہو، اور شہداء کی قربانی نہیں ہو سکتی جب تک کہ صدیقین کی صداقت نہ ہو، اور صدیقین کی صداقت بھی اسی وقت کام آئے گی جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام پہنچائیں اور نبوت و رسالت کا اعلان ہو تو پھر اس کی تصدیق ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ایسے لوگوں کی دوستی بہترین ہے، رفاقت ایسے لوگوں کی بہترین ہے۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں۔ ہمارے جنگ تو سب کرتے ہیں، مگر مومن اور کافر دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ مومن کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی اور دین کو پھیلانا، نشر و اشاعت، اور جبکہ کفار کے مقاصد میں زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا، حکومت حاصل کرنا اور غلبہ حاصل کرنا، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کے نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم کسی مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو جہاد سے، قتل و قتال سے الگ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ موت ان پر نہ آ جائے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ موت تو آئے گی چاہے وہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی بند کیوں نہ ہوں۔ ما اصابک من حسنت، جو کچھ نیکی تمہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ ما اصابک من حسنت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب اسی ایک مقام پر فرمایا گیا ہے، باقی مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آیت نمبر 82، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سا اختلاف پاتے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف تم اس کے اندر پاتے، جبکہ کوئی اختلاف اللہ کے قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہاں
یتدبرون القرآن فرمایا گیا، یقرؤون القرآن نہیں فرمایا۔ قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی بات نہیں، بلکہ قرآن میں تدبر، غور اور فکر کی بات ہے۔ گہرائی میں جا کر جب اس بات کو سمجھا جائے گا اور غور کیا جائے گا تو تدبر کی نگاہ یہ بتائے گی کہ اس میں اللہ کے احکامات میں، اللہ کے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 89۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ان کو تم اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ کفار سے نصرت طلب کرنا، مدد طلب کرنا منع فرمایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخبیث لا حاجۃ لنا بہم، یہ خبیث قوم ہے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کفار سے نصرت طلب کرنا حرام ہے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 92۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی ہو جائے۔ قتل عمد اور قتل خطا، جان بوجھ کر قتل کرنا اور غلطی سے قتل کرنا، اس کی صورتیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کا کفارہ بشکل قصاص و دیت کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 94۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور مت کہو ایسے شخص کو جو تم سے سلام کرے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ فرمایا کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے ظاہری علامات اسلام کافی ہیں، یعنی اگر وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی علامات مسلمانوں والی بھی اس میں موجود ہیں تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں، دل کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ اسلام ظاہر پر چلتا ہے اور ظاہری حوالے سے اسلامی علامات اس میں موجود ہیں تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ رکوع 11، آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بہت کشائش پائے گا۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی فضیلت اس آیت میں فرمائی گئی، اور ہجرت کے لفظ کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں کچھ کمی کر لو۔ اس آیت میں حالت سفر میں قصر نماز کی رعایت دی جا رہی ہے۔ شہری حدود سے باہر 48 میل کا سفر ہو تو نماز میں قصر کی اجازت ہے۔ منزل پر 15 روز یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کی اجازت ہے۔ اگر 15 روز یا اس سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، اس صورت میں قصر کی اجازت نہیں ہے۔ اور قصر نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 4 کے بجائے 2 پڑھنا، وتر میں اور فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے۔ البتہ پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں اگر وقت ہو، موقع ہو تو ادا کر لی جائیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی مسئلہ قصر کے حوالے سے ہے کہ جو نماز جس طرح قضا ہوگی اس کو اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کی کوئی نماز حالت سفر میں قضا ہوئی ہے اور وہ وہاں قصر اس کو پڑھنی تھی، وہاں قضا ہو گئی، اب حالت قیام میں جب اس قضا کو ادا کرے گا تو قصر ہی ادا کرے گا۔ اسی طرح حالت قیام میں اگر نماز کوئی قضا ہوئی ہے اور اس قضا کو ادا حالت سفر میں کر رہا ہے تو مکمل ادا کرے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قصر کرنا شاید ثواب میں کمی ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہے
اور اس حکم سے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا لازمی ہے، اور اس کو اس بات پر محمول نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے وقتوں میں سفر میں تکلیف ہوتی تھی، دقت اور تنگی ہوتی تھی، اس لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج تو ہوائی جہاز کا اور گاڑیوں کا سفر ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ علماء فقہاء نے فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ حکم اور اللہ کی جو رعایت ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں اجتہاد کرنے کا حق رکھتے تھے، یعنی وہ ایسے احکامات کہ جن کا حکم واضح طور پر قرآن مجید میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر کے ان کا حکم بیان فرماتے تھے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 113۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جنہیں آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زائد علم عطا فرمایا گیا اور تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 15، آیت نمبر 125۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور وہ مخلص بھی ہو اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرے۔ آیت مبارکہ میں عمل کے قبول ہونے کی دو شرائط بیان فرمائی گئیں، ایک اخلاص اور دوسرا وہ عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہونا۔ اگر یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک بھی عمل کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 128۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے، بے رخی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں کہ خاص شرائط پر صلح کر لیں، اور یہ شرائط فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور اس صلح سے متعلق اسی آیت میں فرمایا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا بہتر ہے، کہ بعد کے فتنہ اور فساد سے آپس میں اگر کسی معاملے پر صلح کر لی جاتی ہے تو یہ بہت بہتر ہے۔ رکوع نمبر 17، آیت نمبر 125۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ وہ گواہی سچی دیں۔ موقع اگر ایسا آ جائے کہ جہاں ان کی گواہی کی ضرورت ہو تو وہ گواہی سچی ہونی چاہیے۔ عدل و انصاف اسی سے قائم ہوگا، امن اسی سے قائم ہوگا کہ گواہی سچی ہو۔ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا ہی فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اپنے دائرے میں ہر صورت میں عدل اور انصاف کو ملحوظ رکھے۔ محبت اور عداوت عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس میں محبت کی بات ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کی محبت اس سچی گواہی کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ جب یہ صورت ہوگی تو اس محبت کی وجہ سے سچی گواہی میں رکاوٹ بنے گی یہ چیز تو عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکے گا، فیصلہ صحیح نہیں ہو سکے گا۔ دوسری صورت فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آیت کا یہ حصہ سورہ مائدہ میں بیان فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم میں عداوت اور دشمنی کی وجہ سے تم سچی گواہی سے اپنے آپ کو نہ روکو۔ تو یہ دو چیزیں، محبت اور عداوت، دونوں وجہ سے سچی گواہی نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دونوں باتوں کو دور رکھنے اور اللہ کے لیے سچی گواہی کو دینے کی بات کی گئی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تاکہ عدل اور انصاف قائم ہو۔ رکوع 18، آیت نمبر 144۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ بات قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی فرمائی گئی کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا یعنی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 147 پر پارہ نمبر 5 مکمل ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔